السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلیبیوں کی پہلی جنگ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں، جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا تھا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستان سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کی جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ رابرٹ نارمنڈی، گاڈفری اور ایسے مشہور یورپی فرمانرواں بکھری ہوئی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کر دیتے تھے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ صرف مسجد اقصیٰ میں قتل کیے گئے مسلمانوں کی تعداد 70,000 تھی۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگی میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی عثمانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔